فیصل محمد کے انتہائی واجب احترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، بجلی کا بحران جو ہے ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اگر معاملہ نہ تھما تو معاملہ جو ہے پھر یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بغاوت کی طرف جائے گا، اور جاتا جا رہا ہے۔ اور جو اس وقت صورتحال ایک ہے اس میں یہ ہے کہ فی الحال سیاستدان جو ہیں جن کا کہ سارا سب کچھ یہ بحران پیدا کردہ ہے، وہ ایک دوسرے کو فی الحال الزام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ سب اس میں شامل ہیں، اس بحران کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی آج کہا ہے کہ جناب وہ بجلی کے حوالے سے اگر بلوں پہ کمی نہیں کی جاتی تو وہ بھی احتجاج کریں گے اور شامل ہوں گے۔ عجیب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی یہ لوگ ہیں، یا تو یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا پھر یہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ، دوسری والی بات صحیح ہے، ڈھٹائی اور بے شرمی ہی کہوں گا میں ان کو، اور خوف خدا تو خیر ان کے اندر ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کا ہر معاملے میں انہوں نے ساتھ دیا، اور ہر جگہ کہا کہ جناب ہم ہر معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی جب امریکہ کی احکامات پہ، جب امریکہ بہادر کے احکامات پہ جب گرایا گیا، عمران خان کی گورنمنٹ کو رجیم چینج کی گئی، تو سب سے پہلے نکل کے بھاگنے والوں میں یہ بھی شامل تھے، یا تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم حکومت میں شامل نہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ بیٹھیں گے، تو ہر جگہ تو انہوں نے چوروں کا ساتھ دیا ہے۔ تو آج کس طرح یہ کہتے ہیں، یہ تو برابر کے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم اور یہ جے یو آئی، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں، اور کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، اب ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ حقیقت کو تسلیم کریں گے، کیونکہ جب ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور اب اس کے باوجود ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے تحریک چلائیں گے اور الیکشنوں کی تیاری بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر بھی بیٹھ کے عمران خان اپنا نواز شریف صاحب عمران خان کو کوسنے دے رہے ہیں، ساری تمام صورتحال کا ذمہ دار ان کو قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جناب آ کر سارے معاملات کو درست کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کریں گے، ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے، وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یقین دہانی کس کی طرف سے اور کہاں سے ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا عوام کو کوئی ریلیو ہوگا؟ کوئی ریلیو نہیں ہوگا، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت اگر یہ اسی طرح رہی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ سپٹمبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ گو کہ آج وزیر اعظم صاحب نے، جو کاکڑ صاحب ہیں، عبوری یا نگراں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، نہ وہ عبوری لگتے ہیں نہ مجھے نگراں لگتے ہیں، جو ان کا معاملات ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ عبوری طور پہ ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، بہت پہلے سے آپ کو بتاتا رہا ہوں، لائے ان کو کچھ کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک اجلاس طلب کیا تھا، اور ابھی جب میں کرنے لگا ہوں ویلاگ تو 1 منٹ پہلے ٹی وی پہ میں نے کہیں کلپ چلتا ہوا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں، یعنی 2 دنوں کے اندر وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ فوری طور پر کچھ سفارشات ان کو دی جائیں۔ تو اس میں کوئی سفارشات نہیں ہو سکتی، یہ میں نے جیسے آپ کو کہا بھی تھا، اور جو سارے لوگ سمجھتے ہیں تمام صورتحال کو، وہ اس بات کا ان کو ادراک ہے کہ اس کا کوئی حل، اس کا حل صرف ایک ہی ہے، جو میں نے کہا تھا، اور میں نے ان کو، حکومت کو بھی کہا، میں ٹویٹ بھی کیا تھا، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جتنے آپ نے فری یونٹس لوگوں کو دے رکھے نا، چاہے وہ سرکاری ہوں، فوجی ہوں، نیم سرکاری ہوں، ججز ہوں، بھائی سب پیسہ دیتے ہیں، تنخواہ تو سب کو ملتی ہے نا، تو جب تنخواہ ملتی ہے، سب کچھ ملتی ہے، تو فری بجلی کا بل کیوں؟ مطلب میں جب بل دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، تو پھر ان کو کیوں؟ ان کو کیا تنخواہ نہیں ملتی؟ تنخواہ تو ان کو بھی ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بجلی کے فری یونٹ جو ہے نا ختم کر دی جائے، بالکل ٹوٹل ختم کر۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی ٹیرف کے اندر اگر تھوڑی سی، اگر مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ میں اگر 5 روپے دے رہا ہوں تو وہ 4.25 دے دیں، یہ تو چلو کو سمجھ میں آتی ہے کہ رعایت، لیکن فری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ چیز ختم ہونی چاہیے، پہلی ایک چیز۔ دوسرا ایک میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو بلائیں، جو آئی پی پیز ہیں، جو پاکستان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کو بلائیں، اور ان کو بلا کے ان کے نمائندوں کو، ان کے مالکان کو بٹھائیں، ان سے کہیں کہ جناب یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ اور آپ کو پتہ ہے ایمانداری کہ آپ نے اس ملک سے خوب کمایا اور ٹھیک ٹھاک کمایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ لوگ جو معاہدے کر کے بھاگ گئے وہ بھاگ ہی گئے نا، سب کچھ آپ کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو سچویشن، ہمیں پتہ ہے ظاہر سی بات ہے اس کا ہر چیز جو ہے پیش کی جا چکی ہے، مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، مطلب یہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ 5 ساڑھے 5 روپے کا یونٹ پڑتا ہے اور کتنے کا آپ بیچ رہے ہیں،
میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کئی ویلاگس کے اندر رکھی تمام ڈیٹیلز بھی دے چکا ہوں، آج سے میں 1-1.5 سال قبل سارا سب کچھ بتا چکا ہوں، اس کو ریپیٹ اپ کرنا بیکار ہے۔ تو 5-5.5 روپے لگا لے، 6 روپے یونٹ پڑتا ہوگا، اب آپ اس وقت 55-56 کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور 60-70 پہ لے آنے کی چکر میں IMF کے کہنے پہ، تو ان کو بتایا کہ جناب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ ذرا کریں، اس کو کم کریں، آپ نیچے لے کر آئیں، اس کو یہ آپ جو ہے 60 کی جگہ جو ہے اس کو آپ 40-45 تک لے آئیں، 40 تک لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور تاکہ آپ کو بھی کام چلتا رہے مسلسل، آپ کو بھی کچھ ملتا رہے اور کچھ جو ہے عوام کا بھی معاملہ ہو۔ لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ سبھی کچھ آپ لے کے جائیں، بجلی ہم استعمال بھی نہ کریں وہ بھی آپ لے کے جائیں، اور وہ بھی ڈالرز کے اندر، اور پھر دوسرا ہے کہ موڈ آف پیمنٹ جو ہے ان کو پاک روپیز کے اندر ان کو طے کیا جائے کہ آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں بھائی، آپ پاکستان کے اندر پیسہ لیں، آپ یہ ڈالرز والر کے چکر میں نہ پڑیں۔ ان کے اوپر بات کریں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پھر اگر عوامی رد عمل آیا تو پھر عوام جانے، آپ کے بجلی گھر جانے، اور آپ جانے، اور اب ہم پھر کسی کو سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ صاف سیدھی بات ہے، کھل کر بات کی جائے، مطلب اس میں کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی۔ گورنمنٹ کہیں گے جی آپ ہمیں سیکورٹی دیں، سیکورٹی کیا دیں؟ مطلب آپ ایک کام ہی ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہم خود مجبور ہو گئے تو ہم کہاں کی سیکورٹی دیں گے؟ تو اگر کھل کے بات کی جائے تو یہ اس کا واحد راستہ ہے، باقی اس کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں، باقی سب یہ پھر یہ لیپا پوتی یا قوم کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے جیل میں GIT نے تفتیش کی، اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا، میں نے جب معلومات کیا تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ایک دو شخص جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ان نے سوال کیے، باقی نارمل کا جو ہے مطلب جو 4 تھے، باقی 4 یا 5 ان کا رویہ بالکل صحیح تھا، اور عمران خان کو انہوں نے کہا کہ نا ہمارے پاس یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ نے ان کو اکسایا۔ عمران خان نے کہا جناب میں تو جیل میں تھا، میں کدھر سے اکسا سکتا ہوں؟ یا تو آپ میری ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی بتائیں کہ جیل کے اندر سے اگر میں نے کسی کو فون کر کے کہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بات اگر آپ مجھے بتائیں نا، کوئی آپ کا ریکارڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لے کر آئیں، عدالت میں لے کر آئیں سامنے کہ بھئی میں نے کیا کہتے ہیں ان کو اکسایا ہے، میری ریکارڈنگ آپ دیں کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ کے دوران کہ جب مجھے پکڑا گیا ہے اور جب میں جیل میں رکھا گیا، اس دوران اگر میں نے کسی کو میرے کو فون کیا ہے اور میں نے کہا کہ جاؤ آپ جا کے تم ادھر حملے کرو فلانی جگہ، تو پھر ٹھیک ہے میں قصوروار ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر میرے پاس بھی ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل اس کے اندر میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے، انہوں نے پھر GIT نے پھر یہ رپورٹ لی ہے، بہرحال رپورٹ لے کے پھر انہوں نے کہا، میرے پاس میں نے ایک جگہ سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا، پھر رپورٹس بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ثبوت ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی سازش ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ فوج کو اور عوام کو لڑانے کے لیے یہ کیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اسٹل میں ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر ہوں، اور پاکستان کی فوج بڑی طاقتور ہے، جیسے کہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ طاقتور اور پاپولر کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے تھا نا، ان دونوں کے درمیان لڑائی کروا دی گئی ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر سازش کے تحت ہوا ہے، مہاجر میکر آف پاکستان ہے، پنجاب ڈیفینڈر آف پاکستان ہے، ان دونوں کو لڑوا دیا گیا دونوں شروع میں، یعنی میکر آف پاکستان مہاجر تھے نا جنہوں نے پاکستان بنایا، سارے لٹ پٹ کے آئے جو لوگ مہاجر تھے سارے کے سارے، جہاں پاکستان کے اندر یہ اورینٹ ایئر ویز اور دوسرا تیسرا یہ کون لے کے آئے تھے؟ سب مہاجر لے کے آئے تھے سارے کے سارے، اور پاکستان کا ڈیفینس کس نے کیا؟ پنجاب نے کیا۔ تو میکر آف پاکستان اور ڈیفینڈر آف پاکستان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، ان کو لڑوا دیا گیا ایز اٹ از پوزیشن۔ وہ جو عمران خان کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں یہ ہوا ہوگا۔ اچھا یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ میں یہ اس تمام صورتحال میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اور میں پھر بتا دوں کہ میری ایک کچھ عرصے قبل، عرصہ تو نہیں وہ کچھ ایسے دنوں پہلے ہی کچھ بات ہوئی تھی، ایک مغرب کے کہن میں نے پچھلے دنوں کو ٹچ بھی دیا تھا، لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ایک بہت انتہائی اہم بندے سے میری بات ہوئی تھی جو کہ مغرب کی خفیہ ایجنسی کے اندر اس نے تقریباً کو 35 یا 36 سال وہ کہتا ہے کہ میں نے کام کیا، اور اس قسم کی تمام جتنی بڑی بڑی کانسپریسیز ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے اندر کرنے کی، اس حوالے سے اس کی ڈیوٹی سے وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ بہرحال اسٹل وہ ابھی بھی ایڈوائز وغیرہ کرتا ہے اپنے ممالک کو، اور فارنر ہے۔ اس نے کہا کہ یار یہ جس طریقے سے جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس نے کہا کہ یہ اس نے کہا کہ میرا 35-36 سال کا تجربہ میں لکھ کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سویلین کا کام نہیں ہے۔ تو اسی کے بعد اسی بنیاد پر میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا نا کہ وہ ڈیسائیڈ ہے وہ بندہ جو ہے وہ یورپ کا ہے اور بہت سینئر ہے، اور بہت مطلب ہیڈ رہا ہے وہ اپنی اس ڈپارٹمنٹ کا۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کے اندر میں ماننے کے لیے کم از کم تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں نے موب کو بھی دیکھا ہے، مجھ کی موومنٹ دیکھی ہے، کہنا میں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے۔ اس نے کہا یہ کام کسی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم مسٹر فیصل، آئی ایم شیور۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے جو بندہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا ثبوت بھی ہوں گے، تو وہ سارے ثبوت جو ہیں پر بات انہوں نے GIT کو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات ہے، آپ جائیں کسی بڑے فورم کے اوپر، تو اگر کسی بڑے فورم پہ جاتے ہیں تحقیقات میں جائیں تو میں وہاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور سائفر کی بات تو میں نے آپ کو کہہ دی کہ سائفر کا تو یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، سائفر چروایا گیا ہے،
لوگ مانتے نہیں، پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی لوگ، بس کیا کہوں، اب میں تو کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، میں تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی میرا جو ہے ویلاگ آپ سن لیا کریں، آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، باقی آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، میں تو کسی پہ ظاہر سی بات ہے دینے سے رہا۔ میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے کاپی چوری کرائی گئی ہے اور مبینہ طور پر چوری کرائی گئی ہے، اور صرف اس لیے چوری کرائی جب عمران خان کے منہ سے نکلا نا کہ وہ پتہ نہیں کہاں گیا، بس وہ بس گیا کہنا تھا، یہ عذاب بن گیا، جیسے کہ پیوٹن کے منہ سے ہی نکل گیا تھا کہ وہ ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو کچھ الفاظ میں نے کہا نا کہ بڑے مطلب وہ محمد فیصل تو نہیں ہے نا، کوئی کام آدمی تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا پولیٹیشین تو نہیں ہے نا کوئی، چلو پاکستان کا کہہ دیا تو کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ایسے بڑے لیڈر جو کہ قوموں کی قسمت بدل سکتے ہیں، جو کہ انقلاب لا سکتے ہیں، ان کے ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ورڈز کی بڑی پکڑ ہوتی ہے، ان کے ورڈز کے اوپر بڑے بڑے معاملات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان بھی ان میں سے ایک لیڈر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، آج ایک بات یہ بھی سننے میں آئی کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن کراچی میں کچھ ریلیاں شیلیاں نکال رہے تھے، ان کو پکڑ لیے۔ یار میں ان کو پہلے بھی کہا کہ یہ چھوٹی موٹی ریلیوں سے کام نہیں چلے گا، اگر نکالنا ہے تو یکمجھ کو پلاننگ کر کے بڑا نکالیں، قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، اس پہ نکالیں۔ ہم ریلی رولی جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، ریلی رولی سے کام چلنے والا نہیں ہے، مطلب یہ کینسر کا علاج آپ وہ ایسپرین سے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ فائدہ کچھ نہیں، وہ گلاس ہی اٹھ جائے گا یا منہ سے گولی گر پڑے گی والی بات ہے، بیکار کی بات ہے، ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے لوگ پکڑے جائیں گے، ادھر گرفتار کر لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور نئی خبر جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے نا فوج، اور مجھے پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کے درمیان بڑے زبردست جو ہے نا اختلافات ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب وہ ابھی اس وقت تو معاملہ درست نہیں ہے انتخابات کو آگے پیچھے کرنے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انتخابات کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے یہاں پہ سفیر محترم ہے، بغیر ملکی جو مداخلت ہے، ان کے ساتھ یہ بات ہے، گو کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں آزادہ نہ ہونے چاہیے، مطلب سفیر کہہ رہا ہے پاکستان میں، صدر مملکت بلا رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا، مطلب کوئی وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، امریکی سفیر کہہ رہا ہے کہ جناب انتخابات جو ہے نا آزادہ ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اصل مالک کون ہے۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال میں نے آپ کو جو بتائی تھی، یہ اتنی جو ان کی جو مداخلت یہاں پر ہے نا، یہ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ریجن کے اندر کو بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ معاملات مزید زیادہ خراب ہوں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو جو بات کہی تھی نا عمران کے حوالے سے، اس کی وجہ بڑی سوچ سمجھ کے میں نے کہی تھی۔ لوگ بات بس ذرا اگر میری چیز کو سمجھ لیا کریں، ہم جو بار بار کہہ رہے تھے نا، ایک اہم چھوٹا سا میں تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ لیجیے گا بس تھوڑا سا۔ جو بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ نکلیں آپ، نکلیں اور نکلیں دیر ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں پتہ تھا بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ پسے پڑتا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک لفظ ہمیشہ کہتا ہوں کہ شطرنج میرے سامنے ہو رہی ہوتی ہے تو اشارہ کر دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ آپ نکلیں ورنہ ایک پوزیشن ایسی ہو جائے گی کہ آپ اپنے گھر سے باہر شہر کے جانے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ وہ صورتحال آج آپ کی آ گئی ہے، آپ بلوں کے لیے تو نکل رہے ہیں، پریشان تو ہو رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پلان تھا، وہ کہا گیا ہے باہر مغرب کے جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں تھنک ٹینک، انہوں نے کہا کہ یار ہم عمران کو لائے تھے، یہ بات صحیح ہے، عمران کو لایا گیا تھا، یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ لایا تھا پیارا تھا، وہ پیارا تھا مجھے نہیں پتا پیارا تھا کہ نہیں تھا، لیکن معاف کیجیے وہ لایا گیا تھا، اور لانے میں مغرب کا بھی بڑا ہاتھ تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جمائمہ سے ان کی شادی ہوئی ہے، یہودی عورت ہے ان کے ساتھ، اور بڑا ماڈرن ہے، پلے بوائے ٹائپ کا بندہ ہے، ویسٹ کے اندر رہا ہے، یہ اس وقت نا دس از دی بیسٹ ہے کہ یہ وہاں جائے گا، جب پاکستان کے اندر جائے گا جمائمہ بھی وہاں چلی جائے گی، وہاں رہے گی، اس کے بعد جا کے جناب پھر معاملات درست ہوں گے، آہستہ آہستہ یہودیوں کے ساتھ دوسرے معاملے، یہ پلان تھا پورا ان کا۔ لیکن فیصلے تو آپ کو پتا ہے پھر اللہ کے ہوتے ہیں، دلوں کو تو اللہ پلٹ دیتا ہے، یہ گیا پلٹ۔ تو انہوں نے کہا یہاں پہ میری باقاعدہ تھنک ٹینک کے لوگوں سے وہ بات، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اس کو اس لیے تھوڑی بھیجا تھا، یہ تو وہاں جا کے اقوام متحدہ میں جا کے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہے، یہ تو نبیوں کی بات کر رہا ہے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی بات کر رہا ہے، اس منچ سے جس منچ کے اوپر ہم ساری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے مخالف بات کر رہا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارا ایک پلان ہے، ون ورلڈ ون گورنمنٹ، اور یہ جا کے پاکستان کے اندر کیا کہتے ہیں لوگوں کو روٹیاں دے رہا ہے، یہ لوگوں کی یتیم خانے کھول رہا ہے، لوگوں کے لیے سرائے کھول رہا ہے، اور کیا ہم لے کر آئے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم کو غلام ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ناقابل قبول بات ہے، یہ میں آپ بتا رہا ہوں بات ہوئی ہے میری، بڑی اہم لوگوں سے ڈسکس ہوتی ہے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ اوٹر شوٹر جو ہوتا ہے نا ادھر ادھر کے چبوتر پر بیٹھنے والے ٹھرے باز قسم کے تجزیہ نگار، نہ میں فارنرز کی بات کر رہا ہوں، بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک جن کا وزن ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر، وہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا تماشا ان لوگوں نے مچایا، تم ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ہم کو بے وقوف ہیں،
تو یہ باقاعدہ ان کا پورا ایک پلان تھا، اس پلان کے تحت یہ سارا کام. اور میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس تمام پورے صورتحال کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایمبیسڈر بھی نہیں تھا. عمران خان کے دور کے اندر فرسٹ سیکرٹری وغیرہ چلا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے خراب ہوتے آ رہے ہیں، انہوں نے ٹھک کر کے ڈونلڈ بلوم کو بھیجا کہ ایسا زبردست سفارتکار انہوں نے بھیجا جو کہ ماہر ہے کام میں ادھر سے ادھر کرنے کے اندر. اس نے ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیا. عراق میں کیا تھا، کہاں کہاں رہا. پہلے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وی لاگ لمبا ہو جاتا. ویسے بھی لوگ ہمارا وی لاگ تو سنتے ہی نہیں زیادہ، میں پتا کیونکہ لوگ ذرا سنسنی چیزیں پسند کرتے ہیں. تو ذرا جن کو شوق ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ ذرا جا کے دیکھ لیں کہ میرے بڑے بھائی میرے انکل ڈونلڈ بلوم پہلے کن کن ملکوں میں رہے اور کیا کچھ کر کے آئے اور آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر مزید فیصل خان کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. یہ ساری صورتحال ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ ہمایوں دلاور کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے نا، ان کے بھی کچھ ستارے گردش میں لگتا ہے کہ پبلک جو ہے نا کہیں ان کو بھی رکھ رہی ہے کہیں نشانے کے اوپر. کچھ وہ بچہ جب لیتا ہے نا، وہ دیکھا چھرے والی بندوق میں کر کے نشانہ بناتے ہیں. لگ رہا ہے کہ پبلک نے نشانہ ان پہ بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ آج وہ سنا ہے وزیر قانون نے کہا ہے کہ جناب ان کی ٹرولنگ کیجیے. بھائی ٹرولنگ نہ کیا کرو یار، کون کرے گا ٹرولنگ سے؟ اگر میں کام کروں گا ٹرولنگ والے تو ٹرولنگ تو ہوگی. سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں سارے کام غلط کیے ہیں. بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایران نے پاکستان کو کہہ دیا کہ جناب آپ کی مشکلات ہیں، ہم آپ کو تیل اور گیس دیں گے. وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے بھائی کہ پاکستان جو ہے نا امریکی کی مرضی کے مطابق ویسے بھی اس کے اوپر پابندی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سستی تیل اور گیس لے. بہرحال دیکھیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. شاید ہو سکتا ہے امریکہ اپنی مرضی کے لیے کچھ کرانے کے لیے تھوڑا سا اجازت ہے کہ لے لو بیٹے، جاؤ 2-3 گلاس لے آؤ، ایک جگ بھر کے لے آؤ، کوئی بات نہیں. ایک جگ بھر کے لے آؤ اور 1-2 غبارے گیس کے لے لو، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. اچھا دوسرا ہے کہ ایران ایسے زبردست ڈرون بنا رہا ہے جناب. یورپی ممالک، کئی عرب ممالک میرے پتہ لگا ہے کہ وہ لوگ ان سے ایران سے ڈرون مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں اور آپ کی بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. تو بھیا میں بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ ایک ایسا ملک جس پر امریکہ کی پابندی لگی ہے، اس کے ہتھیار اتنے کامیاب ہو رہے ہیں روس کے اندر کہ روس اس کے بنیاد پہ جنگ لڑ رہا ہے. اچھا روس کی جب بازی بتا دوں کہ فرگوسن کا جو بتایا تھا میں نے آپ کو، فرگوسن کا یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ مر چکا ہے. روس نے اس کی تصدیق کر دی ہے. لیکن یہ بات بھی ہوئی کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فرگوسن کے مرنے کے بعد ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ روس کے اوپر دباؤ آئے گا، اور آیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. روس پچھلے 1-2 دن سے ہلکا سا کمزور ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ماسکو کے اندر یوکرین نے بڑے حملے کیے ہیں. ان تمام حملوں کو جو ہے روس نے اپنے پیٹریوٹک کے ذریعے جو ہے ان کو ناکام کیا ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے حملے براہ راست ماسکو پہ ہونا، پیوٹن اس پر پریشان ہو گئے. اور پیوٹن نے جب آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میری بات کرنے سے تقریباً 3 گھنٹے قبل اس نے اپنی جو ڈیفنس کونسل کا اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم بڑے حملے کریں گے. اور بڑے حملوں کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے فوری طور پر بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے بیلاروس سے فرنٹ کھولنا ہے. نمبر 1 یہ کام اس نے یہ کرنا. بیلاروس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے ان کے بڑے خطرناک جو ہے نا میزائل لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو میزائل وہاں پہ لگے ہیں اسکندر میزائل، اس کے اوپر انہوں نے اپنے نیوکلیر وار ہیڈز لگائی. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی آپ کو یہ چینل خبر دے کے جا چکا ہے. اس چینل کی ہر خبر صحیح ہوگی. اس نے اسکندر میزائل سے مار کرنی اور اس کا پورا ارادہ کہ وہ پورے یوکرین کیف تک جو ہے نا یہ مار کرے گا. وہاں سے بیلاروس سے مار ہوگی. دوسرا اس کے علاوہ اس نے چیچن لڑاکوں کو بھی یوکرین کے بارڈر کے اوپر بلا لیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے دوسرے تمام علاقوں کے اندر 4 یا 5 محاذوں کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر اس نے ایک ساتھ لتھوانیا کو، رومانیہ کو اور یہ پولینڈ کو بھی نشانے بنائے کہ اسٹریٹجی تیار کر لیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اچانک، جیسے میں اکثر کہہ رہا تھا کہ اچانک کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اچانک ہی مجھے لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ بھڑکے گا، کیونکہ روس جو ہے نا ماسکو پہ ہونے والے حملوں سے بہت بھڑک گیا ہے. اور ان حملوں کا اگر یہ جنگ بڑھی تو اس کا مزید پاکستان کے اوپر اثر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. جو بھی ہوتا ہے اپنے پاس جو حقیقی صورتحال ہوگی وہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی آپ سے ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو بیل آئیکن جو ہوتی ہے اس کو آپ دبا دیں، تاکہ ہم جو کوئی بتائیں، کیونکہ آج کل ملک کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو آپ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ سب کے تعاون کا طلبگار اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہو.